زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے۔ ایک تو وہی نکاح تھا جو آج ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا کسی آدمی سے منگنی کرتا ہے اور اس کے لیے مہر مقرر کرتا ہے اور پھر اس کا نکاح کروا لیتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ جب تو حیض سے پاک ہو جائے تو فلاں آدمی کو اپنے پاس بلا لینا اور اس سے صحبت کرنا۔ اس درمیان اس کا شوہر اس سے بالکل الگ رہتا اور اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوتا جب تک کہ اس آدمی کا اس سے حمل ظاہر نہ ہو جائے۔ جب اس عورت کا حمل ظاہر ہو جاتا تو اس کا سابق شوہر اگر چاہتا تو اس کے قریب جاتا، اور ایسا کرنے کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ اس طرح سے اچھا لڑکا حاصل کرے۔ اس نکاح کو اس وقت استبضاء کہا جاتا تھا۔ نکاح کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لوگ جن کی تعداد 10 سے کم ہوتی تھی، وہ سب کسی ایک عورت کے پاس جایا کرتے اور اس سے ہم بستری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ راتیں گزر جاتی تو عورت ان سب مردوں کو اپنے پاس بلواتی جن سے ان کا تعلق رہا تھا، اور ان کے بلانے پر ان کو یقینی طور پر آنا پڑتا۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو جاتے تو وہ عورت ان سے کہتی، تم جانتے ہو کہ جو تمہارا میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور اب بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ان میں سے جس کو بھی چاہتی ان کا نام لے کر کہتی، اے فلاں یہ تیرا بچہ ہے، تو بچہ اسی کا مانا جاتا اور وہ آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور چوتھا یہ طریقہ تھا کہ بہت سے لوگ ایک عورت کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ کسی آنے والے کو نہ روکتی تھی۔ یہ طوائف ہوتی تھی جو اپنے دروازوں پر جھنڈا لگائے رہتی تاکہ ان کی خاص پہچان رہے، بس جو چاہتا وہ بلا روک ٹوک ان کے پاس جایا کرتا۔ پھر جب ان میں سے کوئی حاملہ ہو جاتی اور بچے کی ولادت ہوتی تو سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ پھر ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا، وہ موجود لوگوں کو اس بچے کو دیکھتا اور جس کے بارے میں وہ کہہ دیتا کہ اس کا بچہ ہے تو بچہ اسی کا مانا جاتا تھا اور اسی کا بیٹا پکارا جاتا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، آپ نے زمانے جاہلیت کے تمام نکاح کو ختم کر دیا، مگر وہ نکاح جو آج باقی ہے اس کو قائم رکھا، یعنی لڑکے کے سرپرست یا ولی لڑکے کا رشتہ طے کر کے اس سے منگنی کرے، پھر مہر مقرر کر کے اس کا نکاح کروا دے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔